گندم نہ ملنے سے کراچی میں ایک دفعہ پھر سے گندم بحران نے سر اٹھا لی ہے اور اس صورتحال میں آٹے کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ کراچی کو یومیہ 1 لاکھ بوری کی ضرورت ہے، جبکہ اس وقت 50,000 کے قریب جو یومیہ ہے بوری وہ مل رہی ہیں، اور فلور ملز ایسوسی ایشن نے خبردار یہ کیا ہے کہ اگر آج یا کل سندھ حکومت نے گندم کا مسئلہ حل نہ کیا تو آٹے کی قیمتیں قابو سے باہر ہو سکتی ہیں۔ یہ الٹیمیٹم تو ایک دفعہ پہلے بھی دیا ہوا ہے۔ چیئرمین پاکستان فلورز ملز ایسوسی ایشن کہتے ہیں کہ اربوں روپے دینے کے باوجود گندم جاری نہیں کی جا رہی۔ ہم نے گندم کی خریداری کے لیے 3.5 سے 4 ارب روپے جمع کرائے، لیکن حکومت کی جانب سے اب تک گندم کی فراہمی میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ تو لیکن جناب یہ جو بھی مسئلہ ہے اس میں آتا کس پر برڈن ہے؟ عام انسان پر، پبلک پر آتا ہے۔ تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں چیئرمین پاکستان فلورز ایسوسی ایشن سندھ زون عبدالجنید عزیز ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ جنید صاحب، پہلے بتائیے گا یہ وجہ کیا ہے؟ ہم وقتاً فوقتاً تھوڑا ٹائم نہیں گزرتا، کبھی آٹے کا بحران، کبھی چینی کا بحران، بہت ساری اس کی توجیحات دی جاتی ہیں۔ جو حالیہ بحران ہے اس کی بنیادی فیکٹرز کیا ہیں؟ دیکھیے جی، ہم مینج چیزوں کو نہیں کر پاتے۔ اگر ہم مینج کر لیں تو یہ بحران تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جن پہ ہم کور کر سکیں، لیکن ہمارا مینج سسٹم جو ہے وہ پراپر نہیں ہے جی۔ اس وجہ سے ہمیں بار بار بحران دیکھنے پڑتے ہیں۔ پالیسیز ہماری جو ہے نا وہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ملا کے ان کے ساتھ رکھ کے نہیں بنائی جاتی۔ پالیسیز اوپر سے بن جاتی ہیں جو اسٹیٹکس کے اوپر ہوتی ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری ماشاءاللہ اسٹیٹکس پراپر نہیں ہوتی ہیں، جس وجہ سے یہ بار بار ہمیں یہ بحرانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، بار بار ان بحرانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بات یہ ہے سر کہ جو بوجھ ہے وہ تو عام شہریوں پر آ رہا ہے، عوام پر آ رہا ہے۔ رمضان آنے والا ہے، اگر رمضان آنے سے پہلے ہم اس طرح کی خبریں ابھی سے رپورٹ کرنا شروع کر رہے ہیں کہ آٹے کی قیمتیں بے قابو ہونے جا رہی ہیں، پھر رمضان میں کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، 24 دسمبر کو ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اس سے پہلے متعدد بار ہماری ملاقاتیں ہوئیں فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ہائی ایف سے، لیکن بس انہوں نے اس میٹر کو سیریس نہیں لیا۔ مجبوراً ہمیں آپ لوگوں کا ساتھ لینا پڑا۔ ہم آپ کے بھی مشکور ہیں میڈیا کے، تو انہوں نے ہماری پریس کانفرنس کے ذریعے ہماری مشکلات کو، اور ہماری مشکلات تو کم تھی، عوام کے لیے یہ ساری مشکل تھی جس کا ہم نے پریس کانفرنس میں اظہار کیا، وہ آپ نے ارباب اختیار تک پہنچایا۔ اب یہ ہمیں زبانی یاد ہو گیا ہے۔ پہلے ہمیں بتایا جاتا ہے بمپر کراپ ہوئی ہے، بمپر کراپ کے بعد جی ضرورت سے زیادہ ہے تو ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے ملک میں قلت ہو گئی ہے، عوام تک کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر ہم اسے امپورٹ کر لیتے ہیں اور پھر یہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ یہ فیصلے لیتا کون ہے؟ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی زیادہ ہے تو اسے باہر بھیجتے ہیں؟ بھیجتے ہی کیوں ہیں باہر؟ ملک کی ضرورت کو پہلے کیوں نہیں خاطر میں لاتے؟ جی، فیصلے تو اسٹیٹس کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اسٹیک ہولڈرز کو اگر ساتھ ملا کے فیصلے کیے جائیں تو امید ہے کہ اچھے نتائج آئیں گے۔ اس وقت بھی ہمارے پاس سندھ میں خصوصاً کراچی میں گندم اویلیبل ہے۔ 3 سے 4 ارب روپے میں نے جو آپ سے کہیں جمع ہیں ہمارے، وہ پچھلے 6 دنوں سے اس کے اگینسٹ کوئی ریلیز آرڈر ہمارا نہیں بنا۔ جنوری میں 1 تاریخ سے آج 6 تاریخ ہو گئی ہے، اب تک ہمیں کوئی وجہ ریلیز نہیں آرڈر بتائی نہیں گئی ملا آپ ہے۔ کو؟ جو وجہ بس وہی ہے کہ آج دے رہے ہیں، کل دے رہے ہیں، پرسوں دے رہے ہیں، 2-3 دن سے مسلسل ہماری ملاقات سیکرٹری صاحب سے بھی ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن وہ ابھی نئے پوسٹ ہو کے آئے ہیں تو ان کو معاملات کو سمجھنا پڑے گا، نہیں لیکن تو جنید صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں ان کہ کے ساتھ 1 اٹیچ تاریخ ہیں سے آج وہ 6 ان کو تاریخ ضرور ہو گئی ہے، بتائیں۔ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، لیکن تو اگر مسئلہ ابھی بھی حل نہیں ہوتا خدا نہ خواستہ تو پھر کیا اندیشہ ہے؟ آٹے کی قیمت کتنی مہنگی ہوگی؟ دیکھیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، کل بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی تو کل ان کی کچھ اپنی پرسنل آکوپیشن تھی، میٹنگ تھی۔ آج امید ہے کہ وہ ریلیز کر دیں گے گندم، تو آٹا انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوتا تو فلور ملز ریٹ نہیں بڑھائیں گی، لیکن ڈیفینیٹلی ڈیلیوری مارکیٹ میں سپلائی شارٹ ہو جائے گی، تو شارٹ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ اپنا راستہ خود لے گی، اور وہ کتنے ریٹ بڑھاتی ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، تو ابھی کیا ریٹ ہے؟ اور اگر شارٹ ہو جاتی ہے تو 10 کلو آٹے کے تھیلے کی کیا قیمت ہو جائے گی؟ دیکھیں ابھی تو ہم 112-113 روپے مارکیٹ میں سپلائی دے رہے ہیں آٹے، لیکن شارٹ ہو جائے تو پھر شارٹیج کا کوئی ریٹ نہیں ہوتا، وہ میں آپ کو کوئی انڈیکیٹ نہیں کر سکتا، اندازن لیکن امید ہے کہ آج یہ مسئلہ حل ہو جائے تو مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی ذرا آسانی سے ہوگی، تو پھر یہ ریٹ نارمل رہیں گے۔ جنید صاحب ایسے ایک بات بتائیں، کیا ملک میں اس وقت ہمارے پاس گندم موجود ہے، اور اگر ہے تو کتنی ہے؟ دیکھیں جی، پورے ملک کا اسسمنٹ اس طرح سے ہے کہ سندھ تو
شاید وہ کاغذوں کی حد کو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس میں کتنا مال کیسا ہے کیا ہے، کیونکہ مال پڑا ہوا ان کے پاس 2022 23 اور 24، اور یہ پیریشیبل آئٹم ہے، اس کو 6 مہینے سال سے زیادہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ نیچر قدرت کا ایک نظام ہے. دوسرا پنجاب گورنمنٹ بھی پیریشیبل آئٹم کو اپنے کیوں کلیم کر رکھا رہی جاتا ہے، کیوں نہیں عوام تک پہنچنے دیا جاتا؟ دیکھیے جی، یہ پہنچانے کے لیے ہی رکھا جاتا ہے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے اس شعبے کو. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 1.5-2 سال سے یہ ڈی ریگولیشن میں چل رہا تھا، آٹا بھی سستا مل رہا تھا اور ہر ایک جی کو اویلیبل تھا ہر جگہ پہ. لیکن یہ پھر جیسے ہی گورنمنٹ انٹرونشن ہوتا ہے، سبسڈی کا کام چلنا شروع ہوتا ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ سبسڈی بہت سارے کاؤنٹروں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے، عوام تک بہت کم پہنچتی ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کر نہیں لیا سر، جائے. ڈی ریگولیٹ کرنے کا تو مسائل بھی تو پھر دوسرے ہیں نا. ڈی ریگولیزیشن ہوگی تو پھر یہاں پر کارٹلائزیشن شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہیجمنی بن جاتی ہے. 50 روپے کی چینی جو ہے وہ 200 روپے کی بکنے شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں جی، 1.5-2 سال سے آپ نے آٹے کی پرائس کا انڈیکس نکال لیں، 70 روپے سے لے کے 100 روپے تک بک رہا تھا. کوئی ایجنگ نہیں ہوتی، کمپٹیشن بہت ہے. فلور ملز شوگر مل سے نہ ملائیں. شوگر مل ایک لمیٹڈ ملز ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکٹڈ ہے، اور شوگر ملیں نہیں لگ سکتی. فلور ملوں کی تعداد میں آپ کو پاکستان میں بتا دوں نہیں کہ سر، ڈی 1400 کے قریب، ریگولیزیشن 1500 کریں کے گے. قریب ہے. فار انسٹنس کل کو ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، 50-40 فلور ملز ایسوسی ایشن کی ملیں گی اور پھر 200 روپے کلو کر دیں گی، یا پھر 300 روپے نہیں جی، کلو ایسا کر دیں گی. نہیں وہ ہو تو سکتا. دیکھیں مرضی جی، ہو جائے گی نا پھر تو. نہیں جی، 40-50 لوگ 1500 لوگوں میں کوئی کارٹلائزیشن نہیں کر سکتے. کمپٹیشن کا دور ہے. میں آپ کو بتا دوں کلیئر کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ چاہیں کہ خود اپنی مرضی سے بڑھا لیں، ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا چلیں، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. جنید صاحب ہمارے ساتھ تھے. اب دیکھنا یہ جی مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر ریلیز نہیں کی گئی گندم تو پھر آٹا مہنگا ہوگا. کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے، لیکن ظاہرہ دکاندار اور باقی لوگ، کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کانسیپٹ یہاں پر ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ گورنمنٹ نے ابھی تک جواب کیوں نہیں دیا ہے. 7 دن کہہ رہے تھے، کتنے دن 6 دن. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جب فلور ملز نہیں مہنگا کریں گے آٹا، تو پھر آٹا مہنگا کیسے ہوگا؟ مطلب یہ جو ٹرانسپورٹ والی بات انہوں نے کی ہے وہ کیا تھی؟ بٹ اینی ہاؤ، ان آئدر کیس بوجھ جو ہے وہ عوام پر ہی پڑتا ہے آ کے. اور عوام کے اوپر بوجھ بھی آپ سوچیں کن چیزوں کا پڑا ہے؟ شیخ خورونوش کا، چینی کا، آٹے کا. اور وہ بھی اب یہ ہم باتیں کب کریں کہ جب رمضان آنے والا ہے. کچھ ہی دن رہ گئے رمضان آنے میں. اب سوچیں اگر ہم سونے پہ بات کریں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، یہاں تو آٹا اور کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. رمضان سے پہلے صورتحال